کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف کوئی نبی بھیج دے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا کوئی بادشاہ بنا کے، ایسا بادشاہ بنا کے بھیجے کہ ہم جالوت ظالم بادشاہ تھا اس سے ہم لڑائی کریں اور ہمارا کھویا ہوا وقار وہ بھی ہم پالیں اور عزت کی زندگی گزارنے لگ جائیں۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو، تمہارے اندر سے ایک شخص ہے، اس کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ یہ جو طالوت ان کا بادشاہ مقرر ہوا، اس نے اپنا ایک فوج تیار کی، ہزاروں لوگوں پر یہ مشتمل تھے اور یہ نکلے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا من الا قلیلا منہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آخر کے اندر دوسرے پارے کے آخر میں اس کو بیان کیا، اس کے پورے واقعے کو فرمایا کہ جب طالوت ان کا بادشاہ مقرر ہوا، اس نے کہا کہ جالوت کی طرف ہم نے جہاد کرنے کے لیے جانا ہے، ہزاروں کا لشکر اس کے ساتھ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش فرمائی اور فرمایا کہ ابھی ایک نہر آنے والی ہے، اس نہر سے کسی نے پانی نہیں پینا سوائے ایک چلو کے بس، اور فرمایا کہ جو اس نہر سے پانی زیادہ پیے گا، اب چونکہ سفر کے اندر تھے، پیاس بھی باکثرت تھی، فرمایا وہ جنگ کے اندر شریک نہیں ہوں گے، جہاد کے اندر وہ پیچھے رہ جائیں گے، اور جو صرف ایک چلو پانی لیں گے اللہ ان کی آزمائش فرمائے گا، وہ لوگ کامیاب ہوں گے اور جالوت سے جا کر مقابلہ کریں۔ ایسے ہی ہوا، نہر آئی اور قوم پانی پر ٹوٹ پڑی۔ چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے بادشاہ کے حکم پر عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش فرمائے گا، ایک چلو پانی لینا ہے۔ اب جن لوگوں نے ایک چلو پانی لیا یہ آگے چل پڑے، اور جنہوں نے زیادہ پانی پیا پیاس کا غلبہ ان کے اوپر ہوا، اور جب جیسے ہی سامنے جالوت بادشاہ کا بہت بڑا لشکر انہوں نے دیکھا، گھبرا گئے اور پیچھے بیٹھ گئے، کہا اس سے تو مقابلے کی ہمارے اندر تو ہمت اور توفیق ہی نہیں، ہمیں تو پیاس ہی کھائے جا رہی ہے، لہذا پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ وہ لوگ کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے تھے، ان کی ہمت دیکھیں، پانی انہوں نے کم پیا، ایک چلو لیا، سفر کی حالت کے اندر ہیں، رب سے ملاقات کا شوق ان کے اندر ہے اور یقین ہے۔ یہ دوسروں کو کہنے لگے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بہت سارے تھوڑے گروہ بڑے بڑے گروہ کے اوپر غالب آ جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی فتح نصیب کرے گا۔ صرف اور صرف 313 افراد قرآن کریم بیان کرتا ہے یہ بچ گئے، باقی سارے پیچھے ہٹ گئے۔ اور یہ کون سے بچے؟ الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہ جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے تھے، اللہ نے ان کے دل کے اندر ایسا حوصلہ اور ایسی ہمت کو داخل کیا، جالوت کے بڑے سارے لشکر سے جا کر ٹکرائے، اور تاریخ نے دیکھا کہ اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ قرآن بیان کرتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں پارے کے اندر بھی مسلمانوں کے بارے میں بھی بیان فرمایا اگر تمہارے 10 ہوں گے صبر کرنے والے، اللہ پر یقین رکھنے والے، تو وہ کفار کے 100 پر غالب آئیں گے، اور اگر تمہارے 100 ہوں گے تو فرمایا کہ وہ کفار کے 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب خوف اللہ کا دل کے اندر ہوگا تو اتنی ہمت اور حوصلہ بندے کے اندر آ جاتا ہے کہ بندہ باقی دنیا کی کسی طاقت کا بھی خوف اپنے دل کے اندر نہیں رکھتا۔ آپ کربلا کا میدان ہی دیکھ لیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کو آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتی ہیں کہ بھائی جان، اس بیابان کے اندر یزیدی کی فوج لشکر اس کا سامنے ہے، چاروں طرف انہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، اور اس وقت ہمارے آس پاس اور کوئی بھی نہیں ہے کہ جو ہماری مدد کرے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کو جو الفاظ فرمائے، آپ نے فرمایا کہ اے زینب، اللہ پر یقین رکھ، دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہر ایک نے مرنا ہے اور اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے۔ یہ آپ نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد اب تم نے وویلا نہیں کرنا، یعنی رب کا خوف جس دل کے اندر ہوتا ہے، دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت کے سامنے بھی وہ ٹکرا جاتا ہے، اس کو کسی اور کا خوف نہیں ہوتا۔
اور جب